کہ 40 سال اور 45 سال کے درمیان میں ہر شخص کو ریئلائز ہونے لگتا ہے کہ وہ کہاں کہاں غلط ہے اور اسے کیسے ٹرانسفارم ہو کے ایک اچھے انسان کی شکل میں ڈھلنا ہے. اور اپروکسیمیٹلی آج کی جدید ٹیکنالوجی میں ہم کہتے ہیں کہ 40 سے 45 سال کے درمیان میں لوگ اپنی ونڈو کو دوبارہ کرتے ہیں اور سارے وائرسز کو ڈیلیٹ کر کے تو پھر ان کا سسٹم پراپر رن کرتا ہے. واہ. اور میرے ساتھ جو اس وقت موجود ہیں ہمارے بزرگ، میں تو نہیں کہوں گا، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان کی ٹرانسفارمیشن ہمارے سامنے ہے. اور ایسی ٹرانسفارمیشن جس کو لوگ پہلے سے زیادہ پسند کرتے ہیں. گائکی ان کا اصل تعارف تھا لیکن کچھ عرصہ پہلے، لیکن اب جو تعارف ہے ان کا وہ آپ کے سامنے ہے. اور آپ نے جتنی پذیرائی دی ہے انہیں، جتنا چاہا ہے، جتنا پیار دیا ہے، وہ بھی سب کے سامنے. میرے ساتھ پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب، نعت گوئی کے حوالے سے بہت معروف نام. سر کیسے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو بھی بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. اصل میں جب بہت چھوٹا تھا نا جی، تو میں نعت خوان ہی تھا. جب بڑا ہوا اور اسپیشلی جب کالج میں پہنچا ہوں نا تو پھر میرا رجحان جو ہے وہ غزل کی طرف ہوا، جس کا خصوصی طور پہ میری والدہ محترمہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، درجات بلند کرے، ان کو ذرا پسند نہیں تھا کہ یہ غزل کیوں گاتا ہے. اور کبھی کبھار مجھے کہہ دیتی تھی بیٹا مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. اور بس وقت گزرتا گیا. ایک دن مجھے کہنے لگی تو اگر نعت شروع کر دے نا تیرا دنیا میں نام ہوگا. میں نے سوچا میں کیا ہوں، میرا کیا دنیا میں نام ہوگا. میں کہا اچھا اماں جی آپ دعا فرمائیں. انہی دنوں میاں حنیف صاحب جو ہیں یہ کسان گھی والے، ان سے میرا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا. اور ان کے دفتر میں بیٹھے تھے تو کہنے لگے جی صبح 12 ربیع الاول ہے، آپ کو کوئی نعت آتی ہے؟ میرا ان سے تعارف میوزک کے حوالے سے یہ اگر ہم پیریڈ اس کو مینشن کرنا چاہیں تو یہ کس سن کی بات ہے؟ 35 ایئرز بیک. 35 ایئرز بیک. ہی واز ٹو ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. میں بھی ایک نوجوان تھا. تو میں نے کہا جی میں صبح آ جاؤں گا. تو ہم چلے گئے اور میں نے ایک نعت سنائی. اس دن 12 ربیع الاول کی مارننگ تھی. مجھے کہنے لگے جی بڑا لطف آیا، ایک اور سنائیں. اچھا یہ لائیو چل رہا ہے؟ ہاں جی. ٹی وی پہ بھی ہے؟ نہیں. اچھا یہ نجی محفل میں؟ نجی محفل میں، ان کے آفس میں. جی جی. کہتے دوسری نعت سنائیں. مجھے دوسری نعت آتی ہی نہیں تھی. اللہ. میری لائبریری میں ایک ہی نعت تھی اس وقت. میں بڑا شرمندہ ہوا کہ مجھے دو نعتیں تو آنی چاہیے اس وقت. ہاں جی. اگلے سال پھر وہ مجھے کہتے جی صبح آپ نے آنا ہے. اس وقت میں میوزک ہی کرتا تھا. ٹھیک ہو گیا. دوسری نعت سنائی، کہتے جی بڑا مزہ آیا، ایک اور سنائی. میں نے کہی تیسری نعت نہیں آتی. اچھا. بس اندر میرے نا ایک وہ سپارک جو تھا نا، میری ماں جی کی بھی دعائیں رنگ لے آئیں. میں نے نا شعوری طور پہ نعت کی طرف توجہ دینا شروع کر دی. یوں کہنے کا اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ کا کرم ہوا اور مجھے اس نے توفیق دی کہ تو نعت کی طرف آ. میں جیسے جیسے کلام تیار کرتا رہا تو میں نے سوچا کہ ایک جو ہے نا اس کا ایک اس وقت کیسٹ کا میڈیا تھا، اٹ واز ویری پاپولر. تو میں ایک فیصل آباد کی کمپنی ہے رحمت گراموفون، میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ دف کے ساتھ کوئی نہیں سنے گا، یہ تو ایک نئی چیز ہے. اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سٹائل میں آئے. تو میں نے کہا نہیں جی میرے دل میں یہی ہے کہ میں بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ گانے سنتے ہیں، اور جب میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس کے لیرکس کے میننگز آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں میننگز کا نہیں پتہ، وہی انجوائے اٹس بیٹ. تو وہ بیٹ کو میں نے دیکھا کہ دس از دیئر ویکنیس. جی. تو آئی تھاٹ کہ اس بیٹ کے ذریعے ان بچوں کو نعت کی طرف لایا جا سکتا ہے. اور پھر اس کا وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی میں نے جانا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریشن کر کے مدینہ شریف پہنچے ہیں تو قبیلہ نجار کی بچیاں تھیں جی جی، جنہوں نے دف کے اوپر طالع البدر علینا یہ والا کلام سنایا.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا پسند فرمایا، ان کو پاس بلا کے پیار کیا، اور ان بچیوں کو کہا کہ کیا ہم جنت میں آپ میرے ساتھ ہوں گے، اللہ اتنی بڑی. تو سبحان یہ اللہ. چیز جو تھی اس نے مجھے انسپائر کیا، اور میں نے دف کا استعمال کیا. اور پہلا کیسٹ میرے کہنے پہ انہوں نے کہا جی کہ دف کے ساتھ چلیں، آپ کہتے ہیں تو کریں. بس وہ ایسا مقبول بارگاہ ہوا جی. واہ واہ. الحمدللہ الحمدللہ. پھر میرا تیسرا یا چوتھا والیوم تھا. مجھے میاں ادریس صاحب ہیں ستارہ والے، جی جی جی. میرے بڑے اچھے دوست ہیں جی، مجھے کہنے لگے جی کہ میں ایک ویڈیو بنانا چاہتا ہوں، میں نے آپ کا یہ سنا ہے کیسٹ آپ مجھے لے کر گئے ہیں، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، تو میں اس کو ایسے پروڈیوس کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی نعت ایسی شوٹ نہ ہوئی ہو، ہر سیکنڈ کے بعد سین بدلے. اٹ واز اے نیو تھنگ ایٹ دیٹ ٹائم. جی جی. کہ ہر سیکنڈ کے بعد سین بدل رہا ہے. وہ پھر ہم نے ایک اسلام آباد سے فواز صاحب تھے، انہوں نے سٹوری بورڈ بنایا کر کے، وہ میں نے نعت پروڈیوس کی، وہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. تو آپ یقین کریں کہ میاں صاحب نے پوری ورلڈ کے اندر جہاں جہاں جس چینل سے اردو سمجھی جاتی تھی اس کے اوپر اس کو پیسے دے کے چلوایا پوری ورلڈ کے اندر. اچھا رفیع صاحب، یہ جو آپ کا مجسم روپ ہے، کیونکہ نعت کے ساتھ یہ بڑا ٹیکنیکل سا سوال ہے کہ جو نعت گو شخص ہے، بنیادی طور پہ جب وہ نعت پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدہ گوئی کرتا ہے، تو کردار نگاری کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی. یعنی کہ اگر ہم اس کو سادہ لفظوں میں کہیں تو وہ ایک مبلغ ہے، تبلیغ کرتا ہے. تو مبلغ کا، نعت گو شخص کا ذاتی طور پہ با کردار ہونا کتنا ضروری ہے؟ ہر مسلمان کا ہونا ضروری ہے، ناٹ فار مبلغ اونلی. ہر مسلمان کو با کردار، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. اور یقیناً جو آپ نے بات کہی ہے کہ وہ لوگ جو مشہور ہیں، جو لوگ لیڈنگ رول ادا کر رہے ہیں، جن لوگوں کو تو کئی لوگ آئیڈیالائز کر لیتے ہیں، ان کو تو اور زیادہ ہونا چاہیے، اور اللہ کی پوچھ بھی ان کو زیادہ ہونی ہے. یہ میرا نقطہ تھا کہ جن لوگوں سے انسپائرڈ ہوتے ہیں لوگ، جن لوگوں کا ایکسپوئر زیادہ، جن کی آواز زیادہ لوگوں تک پہنچتی، ان کے اوپر ذمہ داری بڑھ نہیں جاتی؟ میں ذمہ داری بڑھتی ہے. اور یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ اوائل میں کیا کرتے تھے نا جی. اچھا، یہ اگر ایسے وائبز آتی رہیں تو میں اس کو ایسے کوئی ایسی بات نہیں، آپ سمجھ لیں آپ کو روحانی ڈرپ لگ گئی ہے. کیا بات ہے. اچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تو کچھ لوگ جو تھے وہ دین کی طرف راغب نہیں ہوتے تھے، تو آپ پریشان ہو جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ اے حبیب پریشان نہ ہوا کرو، تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے، ہدایت میں نے دینی ہے، ہدایت اللہ کا کام ہے. تو اسی طریقے سے الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورے اللہ کہتا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کریں ہم، کہ ہم کہتے ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بندہ پوچھے تجھے موت قبول ہے، تجھے داڑھی رکھنا قبول کیوں نہیں؟ اللہ. تجھے موت قبول ہے، تجھے نماز پڑھنا قبول کیوں نہیں ہے؟ تجھے موت قبول ہے اور تو صاحب حیثیت ہے، تو تجھے عمرہ کرنا قبول کیوں نہیں ہے؟ تو میں تو آپ یقین کیجئے کہ جو اگلا جہان نظر آ رہا ہے نا، اس کی تیاری کے لیے اپنے آپ میں جتنی بھی میری وہ کہتے ہیں نا ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، تو اس حوالے سے ہر لہجہ اپنا بہتر کرنے میں لگا رہتا ہوں. تو یہ میرے ذہن میں بہت کم ایسی بات ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ داڑھی رکھی ہے نا میں نے، انشاءاللہ آپ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. یہ داڑھی جو ہے نا، یہ وہی کام کرتی ہے جو جوان اولاد کرتی ہے. بندہ اس کوئی بات کو نا، یہ بڑا باریک نقطہ ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا کھول دیں. جوان دیکھیں، بندہ جب بندے کی جوان اولاد ہو جاتی ہے نا، بندے کو شرم آتی ہے کہ میری بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے، میں کسی کی بیٹی کو دیکھ رہا ہوں وہ میری بیٹی جتنی ہے. بندہ بہت ساری چیزوں سے بچتا ہے جب اولاد جوان ہو جاتی ہے. یہی چیز بندے کو داڑھی جو ہے نا، بندے کو یہ سٹرائک کرتی ہے.
اس کی تو نے سنت رسول سجائی ہوئی ہے، جی جی سنت رسول سجائی ہوئی ہے تو جھوٹ بولنے لگا ہے، سنت رسول سجائی ہوئی ہے تو کسی کی غیبت کرنے لگا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا روکتی ہیں جی جی مجھے تو یہ روکتے ہیں. اور غیبت ایک معاشرے کا ایسا گناہ ہے جس میں بندے کو خود نہیں پتہ چلتا. میں نے اپنے فیملی میں اپنے مسز کو، بچوں کو، دوستوں کو، سب کو کہا ہے کہ مجھ سے کبھی غیبت ہو جائے مجھے فوراً ٹوک دیں کہ آپ سے غیبت ہو گئی. کیا بات ہے. تو یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو اوپن چھوڑا ہے کہ جہاں بھی کسی کو لگے کہ اصلاح کی ضرورت ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہر ہے، وقت، خاص ہر طور پہ روز، فیملی کو. ہر روز اصلاح ہوتی ہے، ہر روز نئی چیزوں کا پتہ چلتا ہے، احادیث پڑھتے ہیں، نئی چیزوں کا پتہ چلتا ہے. میں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ مجھے اب الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اب میں نا احادیث کا بھی مطالعہ کرتا ہوں. اور آپ زیادہ تر اگر لوگوں کو دیکھیں تو لوگوں کو قرآن پاک، کچھ لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، احادیث کی کتب کا تو لوگوں کو شوق ہی نہیں ہے. شوق ہے. اچھا رفیع صاحب ایک بات مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے جب بھی گفتگو فرمائی ہے، نعت پڑھی ہے، اچھا نعت کی فیلڈ میں آنے سے پہلے بھی آپ کا تلفظ اتنا ہی خوبصورت ہے؟ نہیں، اچھا اس پہ پھر اس کا مقصد ہے کہ خاص محنت کی ہے؟ اس پہ دیکھیں نا، جب اللہ پھر توفیق دیتا ہے نا، اس کے محبوب کی شان ہے تو اس نے پھر میری توجہ دلوائی اس کے اوپر. اور پھر مجھے اس میں یہاں پر اپنا وہ جو آپ کا کویشچن تھا نا وہی آتا ہے کہ میں آپ کو کوئی بات غلط کروں گا نا تو میرے فالوور ساری وہ غلطی کریں گے ایسے ہی. اور ان کا گناہ میرے کھاتے میں جائے گا. میں صحیح تلفظ سے بیان کروں گا، سب اچھا پڑھیں گے، ان کا ثواب مجھے بھی ملے گا. کیا بات ہے. تو اپنی آخرت کے لیے میں اس تلفظ کو ٹھیک کرتا ہوں. زبردست. اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن کہ جیسے میں پاس بیٹھا ہوں اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں کس شخص کے پاس بیٹھا ہوں اور وہ شخص کیا رنگ اختیار کیے ہوئے. جب آپ نعت پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک مسمرائزنگ سی کیفیت ہوتی ہے، بہت سارے سامع ایک خاص کیفیت میں چلے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا واقعہ ضرور شیئر کریں کہ آپ نعت پڑھ رہے تھے اور جو سامنے بیٹھا سامع تھا، جو سامنے بیٹھا ناظر تھا، وہ بالکل ہی گم ہو گیا. اس طرح بڑی دفعہ ہوا ہے. کوئی ایک ایسا ایسا نہیں، ایسے میں پرٹیکولر نہیں بتا سکتا. اچھا. میں باہر کے بھی دورے کیے ہیں، انڈیا میں دیکھا ہے، لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ رو رہے ہیں. اور مدینہ شریف کے حوالے سے ہر بندے کی جو ہے نا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ میری ایسی کیفیت نہیں ہوتی، میں سامنے کسی کی کیفیت دیکھ کے میں اس کیفیت میں آ جاتا ہوں. اللہ میرے اندر کا جی وہ جی نہیں میں ہوتا. سمجھ سکتا ہوں. میں کہ یار یہ مدینہ شریف کے نام پہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اس طرح بچوں کی طرح رو رہا ہے، میری اس کی کیفیت دیکھ کے میری کیفیت بن. بعض اوقات مجھے میری ماں یاد آ جاتی ہے، میری ماں یاد آتی ہے تو میں رونا شروع ہو جاتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو پتہ نہیں کس ماں بھی مجھے جو یاد آتی ہے وہ نعت ہی کے حوالے سے. نہیں شروع کی بات ہے تو میری نعت پی ٹی وی سے چلی تو میں نے امی جی سے کہا امی جی میری نعت دیکھیں. پوری نعت دیکھنے کے بعد نا انہوں نے میری ذرا تعریف نہیں کی. کہنے لگی اسکرین کے اوپر محمد کتنا خوبصورت لکھا ہوا تھا. بیٹا نہیں ان کو محمد لکھا ہوا کتنا خوبصورت آتا. اچھا یعنی کہ میں آپ کی یہ جو مجسم کیفیت ہے، جو آپ کا روپ ہے، تو پھر میں پہنچ گیا ہوں نا جو وجہ ہے. جب آپ اپنی والدہ محترمہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کا ذکر اس پیرائے میں کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ پھر آپ کس کے بیٹے ہیں. میں وہ ایک ولی خاتون تھی. اللہ. میرے ایک دوست مدینہ شریف میں تھے، ان کا مجھے فون آیا کہ یہاں پر مدینہ شریف میں ایک مجذوب آدمی نے مجھے بتایا کہ فیصل آباد میں پروفیسر صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا. یہ مدینہ شریف سے ایک مجذوب شخص نے کسی بندے کو بتایا جس کا فیصل آباد سے تعلق تھا، اور اس نے مجھے فون کر کے بتایا کہ مجھے اس مجذوب آدمی سے پتہ چلا ہے. اور اس وقت تھوڑی دیر ہوئی تھی میری ماں جی کو جو ہے وہ پردہ فرمائے ہوئے ابھی تھوڑی دیر وصال کو ہوا تھا. اور ان کا عالم یہ تھا کہ طبیعت بڑی خراب تھی. میں نے کہا امی جی میں نا میاں حنیف صاحب کی والد صاحب کا عرس تھا، محفل کے لیے جانا تھا، تو میں نے کہا میں جا رہا ہوں، میں نہ جاؤں. نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں. نہیں میں کہا میں چھوڑ دیتا ہوں اور بھی نعت خوانا. نہیں آپ چلے جاؤ، نعت ضرور جانا ہے آپ. میں چلا گیا. نعت خوانی کے دوران مجھے پیچھے سے کال آئی آپ کے امی جی کی ڈیتھ ہو گئی ہے.
آپ نعت پڑھ رہے ہیں میں نعت اور پڑھ رہا تھا، کال آئی ہے. کال آئی ہے کہ وہ اس کو مکمل کیا، اور پھر محفل کو مکمل کر کے میاں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے ماں باپ بیوی بچے مال و زر سے بڑھ کے مجھ سے محبت کی ہے، اس کا ایمان کامل. بے شک بے شک بے شک. مجھے پتا ہے میری ماں جی اس دنیا میں نہیں، میں مکمل کر کے پھر میاں حنیف صاحب سارے لوگ وہاں پر آ گئے. اور میں یہ میرے گھر کے پاس بھی ایک اسی طرح کا ایک مجذوب آدمی تھا، کوئی اس کو کھانا دینے گیا، کہتا ہے آج نہیں میں کھانا کھانا. کیا کہا پروفیسر صاحب دی والدہ فوت ہو گئے. اللہ اللہ. دوستو اس وقت تقریباً رات کے 2 بج رہے ہیں. چونکہ پروفیسر صاحب بہت بیزی ہیں اپنی فیلڈ کے حوالے سے، تو بڑی مشکل سے ٹائم ملا تھا ایک نشست ان کے ساتھ. تو چونکہ گفتگو اس طرح فرماتے ہیں کہ شاید پتہ نہ چلے 2 گھنٹے بھی گفتگو ہو جائے، لیکن اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ ذکر ان کی والدہ کا چھیڑا ہے. تو چونکہ انہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے والدہ کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے کلام پڑھے ہیں والدہ کی شان میں، تو میں چاہتا ہوں کہ کسی بھی جو ایک شعر سنا دو. ہاں ایک شعر. میرے آقا نے فرمایا کر تو خدمت مادی، جس نے کعبہ تکنا ہووے تک لے صورت مادی، جس نے کعبہ تکنا ہووے تک لے صورت مادی. اللہ جزاک اللہ. رفیع صاحب سلامت رہیں. اللہ تعالیٰ بہت شکریہ. بہت شکریہ.